پھر امام شمس الدین ذہبی اور حافظ ابن کثیر اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی جو اربل کے بادشاہ تھے، سلطان مظفر الدین ابو سعید کوکبری، یہ اربل کے سلطان تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے۔ ان کے بارے میں امام شمس الدین ذہبی سیر اعلام النبلاء میں اور اپنی دیگر کتب میں، اور امام ابن کثیر بھی نقل کرتے ہیں اور بڑی کثرت کے ساتھ تفصیل سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سلطان مظفر الدین ابو سعید کوکبری وہ صرف سلطان نہیں تھا، اس سے بڑا صالح حکمران میں نے اس دور میں نہیں دیکھا۔ وہ اربل کا بادشاہ تھا، کیا تھا؟ وہ متقی بھی تھا، تعریف کرتے ہیں علامہ ابن کثیر، متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، فیاض بھی تھا، دریا دل بھی تھا، غریب پرور بھی تھا، یتیموں کا سہارا بھی تھا۔ کیا تھا پہلے اس کا تصور آپ کر لیں پھر آگے چلیں گے۔ فرماتے ہیں اس نے اپنے دور میں دائمی مریضوں اور اندھوں کے لیے الگ گھر اور الگ مساکن بنا رکھے تھے، پھر ہر پیر اور جمعرات کے لیے ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا، پھر بیواؤں کے لیے، خواتین کے لیے، یتیموں کے لیے الگ آغوش بنا رکھے تھے، پھر بیماروں کے لیے الگ ہسپتال بنا رکھے تھے، پھر ان کی تیمارداری کو ہر دن مقرر کیے تھے، پھر وہ خود جایا کرتا تھا، پھر احناف اور شوافع کے لیے الگ الگ مدارس بنا رکھے تھے، حنابلہ کے لیے الگ الگ خانقاہیں بنا کے رکھی تھیں، پھر الگ الگ خانقاہیں انہیں بنا کے تعمیر کر کے دی تھیں، الگ الگ دارالعلوم بنا کر دیے تھے۔ یہ تو اس کا مذہبی رجحان تھا۔ اب آگے چلیں، فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا عاشق مصطفیٰ کوئی نہیں، اس سے بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والا کوئی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا عمل یہ تھا کہ جب ماہ ربیع الاول آتا تو وہ ایسا میلاد مناتا جس جیسا اس دھرتی پہ کوئی اور نہ بناتا ہو۔ وہ کیا کرتا؟ عظیم الشان عالمی محفل میلاد منعقد کرتا، ایک بہت بڑا اہتمام کرتا۔ پھر وہ دلیر بھی تھا، پھر وہ بہادر بھی تھا، جری بھی تھا، دانا بھی تھا، حکیم بھی تھا، حاکم اور عادل سپہ سالار اور سلطان بھی تھا۔ اور دوسری طرف حضرت ابن داہیہ اپنی کتاب التنویر فی مولد البشیر والنذیر میں لکھتے ہیں کہ وہ کرتا کیا تھا کہ وہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ربیع الاول آتا، ماہ میلاد باسعادت آتا، تو وہ پھر محافل کا ایک انبار لگا دیتا، اور جب سب سے بڑی آپ کی ولادت باسعادت کی رات 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات اتنی بڑی محفل سجاتا کہ اس سے بڑا کوئی تصور نہ کر سکتا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ پھر اس محفل میں علماء کو بلاتا، حفاظ کو بلاتا، قراء کو بلاتا، اور پھر ثنا خان کو بلاتا، ایک ایک کر کے خوبصورت خلعتیں انہیں پہناتا، ان کی خدمت کرتا، ان کو الگ الگ مسند پر بٹھاتا، پھر عصر ظہر سے عصر تک کے لیے سب سے پہلے ایک صوفیاء کے لیے ایک محفل سما پہلے اس کا اہتمام کرتا، اور وہ بھی ہوتے اور خود بھی رقص کرتا، ان کو بھی وجد طاری ہوتا، یہ بھی وجد میں ہوتا۔ جب اس کیفیت سے نکلتا تو پھر دوسری محفل میں داخل ہو جاتا، پھر ہر خاص اور عام کو حرمین اور شریفین میں ضیافتوں کا اہتمام کر دیتا، ہر شہر میں لنگر لگا دیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ضیافت کا اتنا بڑا اہتمام ہوتا کہ ہر جگہ حرمین شریفین سے لے کر پھر جہاں جہاں اس کا بس چلتا وہاں حضور کے لیے لنگر کھول دیتا۔ پھر ہر سال اس کا معمول یہ ہوتا کہ 12 ربیع الاول کے دن جتنا اس کے بس میں ہوتا وہ فرنگیوں سے بہت بڑی تعداد میں قیدیوں کی رینڈسم منی پے کر کے آزاد کرواتا اور کہتا آج تجھے حضور کی خاطر آزاد کیا، آج تجھے حضور کی خاطر آزاد کر دیا۔ پھر کیا کرتا؟ اس کی زوجہ کہتی ہیں پھر وہ جلسے کرتا، طرح طرح کے پکوان لگاتا،
तरह तरह के खाने लगवाता और हर तरह की मंजिलों पे हर तरह के मेहमानों को अलग अलग सर्व कर रहा होता। उसकी ज़ौजा, उनका नाम रबिया था, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बहन थी। वो कहती हैं कि ये सब कुछ सुल्तान कर रहा होता था, मगर जब उसके तन को देखते थे तो 5 दिरहम का एक लिबास पहना होता था। मैंने पूछा, सुल्तान, यहां लाखों दिनार खर्च कर रहे हो, अपने लिबास के लिए तुझे सिर्फ 5 दिरहम का एक कमीज मिलता है। वो कहता था, रबिया, क्या इस पर मैं खुश ना हो जाऊं कि अपने लिए 5 दिरहम रख लूं, अपने मुस्तफा के लिए पूरी कायनात तकसीम कर, अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जश्न मिलाद के लिए सब कुछ खर्च करता रहूं, जो कमाया है खर्च कर दूं, जो बचाया है ये 5 दिरहम का लिबास, जो कमाया है खर्च कर दूं और जो बचाया है 5 दिरहम का लिबास ही काफी है। फिर आगे, हर साल महफिल मिलाद पर अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं 3 लाख दिनार खर्च करता था। फिर वो कहते हैं हरमैन शरीफैन के रास्ते में पानी की 30-30 हजार दिनार की सबीलें लगाया करता था। फिर वहां पर इब्ने कसीर ने कहा कि ये याद रखो कि ये जो 3 लाख दिनार है ये 800 साल पहले के हैं। अब इसकी कदर व कीमत का अंदाजा लगाओ। फिर कैलकुलेशन की गई, पता चला कि एक महफिल मिलाद पर वो 9 अरब रुपए लगाया करता। पाकिस्तान की करेंसी में 3 लाख दिनार को कन्वर्ट करें तो खुदा की इज्जत की कसम वो 9 अरब रुपए बनते हैं जो एक हुजूर की विलादत बासादत के लिए वारा करता था। हम तो लगा कर गिनते हैं, उसने गिनना क्या था, उसने तो बचाया ही 5 दिरहम का एक लिबास था। उसने कहा जो कुछ है हुजूर का है, जो बच गया वो एक लिबास है।